بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور السلام علیکم. آج 7واں روزہ ہے اور پروردگار عالم کا شکر ہے کہ جو یہ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی صحت اور جسمانی طاقت عطا کی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی خوشی کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. اور وہی بات دوبارہ، صرف روزہ عبادت نہیں ہے. اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں، اگر آپ عمر میں چھوٹے ہیں اور آپ روزہ نہیں رکھ رہے تو بھی بہت سارے اچھے کام ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں. جی تو آج ہے 7 رمضان المبارک. ایک نئی کہانی ہے میرے پاس. اگرچہ اس کہانی کا ذکر قرآن پاک میں ڈائریکٹ طریقے سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تذکرہ ضرور موجود ہے. قرآن ظاہر ہے پوری دنیا کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، اس کو سکھاتا ہے. تو چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو، قرآن تو سکھانے کے لیے ہے نا. اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے سب سے پیارے نبی، ہمارے نبی، آخری نبی، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. قرآن کی سب سے بڑی ٹیچنگ کیا ہے؟ قرآن ہمیں سب سے پہلے کیا سکھاتا ہے؟ کہ ہم اپنے اللہ پر یقین کریں، اللہ کو ایک جانیں، اور جو پروفٹ اس نے بھیجے ہیں ہماری طرف، یعنی ہمارے ہولی پروفٹ، ہمارے اتنے پیارے پروفٹ جو ہمارے لیے دعا کرتے تھے، ہمارے لیے بخشش کا پیغام لے کر آئے، معافی کا پیغام لے کر آئے، ہمارے لیے رحمت کا گفٹ لے کر آئے. وہ پروفٹ جو بھی ہم سے کہیں ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اللہ کے پروفٹ کا کہنا مانتے ہیں، جو اللہ کے پروفٹ کا حکم مانتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں. تو آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ دراصل ایک ایسی خاتون کی ہے کہ آج جن کا یوم وفات ہے، یعنی ڈیتھ اینیورسری. آج کے دن آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی. اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کی، بہت زیادہ پیار کیا. آپ ان کی والدہ نہیں تھیں، لیکن پھر بھی آپ انہیں اپنے بچوں سے زیادہ پیار کیا کرتی تھی. آج انہی عظیم خاتون کا یوم وصال یا یوم وفات ہے، اور آپ کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد. جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ نام سنا ہوگا آپ نے. جب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کی بات کرتے ہیں تو بھی یہ نام آپ نے سنا ہوگا. جب حضرت ابو طالب کی بات کرتے ہیں تو بھی یہ نام آپ نے سنا ہوگا. کیونکہ آپ کون تھیں؟ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی تھیں. آپ کے سب سے پیارے چچا جو آپ کی اسٹرینتھ تھے، جو آپ کو ہیلپ کرتے تھے، جو آپ کی مدد کرتے تھے، جو آپ کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام. آپ ان کی مسز تھیں، ان کی زوجہ تھیں، ان کی بیوی تھیں، ان کی وائف تھیں. اور حضرت علی علیہ السلام سے ان کا کیا تعلق تھا؟ کہ آپ ان کی مدر تھیں، ان کی ماں تھیں، ان کی والدہ تھیں. یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور تو آپ کے والد نہیں تھے. اور آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ. اور حضرت عبداللہ کے والد کا نام کیا تھا؟ یعنی رسول خدا کے دادا کا نام. کون سا بچہ بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. ویری گڈ. حضرت عبد المطلب آپ کے دادا تھے. تو حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، ان کے بیٹے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام درود و سلام ہو اس نبی پر جو ہمارے لیے اچھی باتیں، اچھے پیغام، اچھے اخلاقیات اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمتیں لے کر آئے تھے. تو پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد نہیں تھے. تو آپ کے دادا آپ کا خیال کیا کرتے تھے، آپ کے دادا آپ کو دیکھا کرتے تھے.
پھر تھوڑی عرصے کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ جو تھیں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو اب تو آپ کے پیرنٹس نہیں تھے نا. اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, اسے چاہیے ہوتا ہے کوئی جو اس کا خیال رکھے. پھر آپ کے دادا بھی جب بیمار ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب میں اپنے اس پوتے کو, پوتا کسے کہتے ہیں؟ جو بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے. ویری گڈ, ٹھیک ہے. اور جو بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ نواسہ. جیسے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے تھے تو وہ نواسے ہوتے ہیں. اور رسول خدا حضرت عبد المطلب کی کیا تھے؟ پوتے. ویری گڈ. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے حوالے کیا اور ان سے کہا میرے اس پوتے کا بہت خیال رکھیے گا, اس سے بہت زیادہ محبت کیجیے گا. اور حضرت ابو طالب نے اپنے والد, اپنے فادر حضرت عبد المطلب کی اس بات کو اچھی طرح سے یاد کر لیا. آپ ان کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے. جب آپ ان کے گھر میں لے کر آئے تو صرف حضرت ابو طالب نے نہیں, پھر آپ کی پوری فیملی نے آپ کا بہت زیادہ خیال رکھا. حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کو بہت زیادہ پیار کیا کرتی, اتنا زیادہ کہ خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں سے پہلے آپ رسول خدا کو کھانا دیا کرتی تھی. ظاہر ہے اور بھی گھر میں بچے تھے, اور ان کے بچوں کے نام بھی میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتی ہوں. بچے تو بہت پیارے ہوتے ہیں. جب بچوں کو بھوک بھی لگ جاتی ہے تو ماں کے پاس بھاگتے ہوئے جاتے ہیں, یا جب ماں کچھ پکاتی ہے تو سب سے پہلے بچوں کو دیتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جب بھی حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے بچوں کے لیے کچھ بناتی ہیں, کھانے کا وقت ہوتا, تو وہ سب سے پہلے اپنے بچوں سے کہتی کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ کو کھانا کھانے دیں. جب رات ہوتی, سونے کا وقت آتا, تو آپ رسول خدا کے لیے آرام دہ بستر بناتی, کوشش کرتی کہ رات کو اٹھ کے انہیں دیکھیں, ان کا خیال رکھیں, تاکہ ان کو کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو اٹھنا نہ پڑے, فوراً ان کے سوال کے جواب میں ان کو چیز مل جائے. تو اس طرح حضرت فاطمہ بنت اسد نے بہت خیال رکھا. اور اپنے بچوں کو کیسے پالا یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. ایک بڑی اسٹرانگ مدر تھی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے اپنا گھر چنا. جتنی محبت حضرت فاطمہ بنت عبداللہ نے اللہ کے پروفٹ سے کی, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی تو ان کو ایک گفٹ دینا تھا نا. کیوں دینا تھا؟ کیونکہ پروفٹ سے محبت کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو بیبی تھا, ان کا جو بیٹا تھا حضرت علی علیہ السلام, ان کے لیے اپنے گھر کو چنا. حضرت علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. اور حضرت فاطمہ بنت اسد اتنی اچھی, اتنی اسٹرانگ ماں تھی, اتنا اچھا انہوں نے اپنے بچوں کو ٹرین کیا کہ ان کی فیملی میں سارے بچے بڑے بہادر تھے. کتنے بہادر تھے؟ حضرت جعفر کا نام آپ نے سنا ہے نا. حضرت جعفر بن ابی طالب جب دشمن ہو گئے تھے سارے لوگ اور رسول خدا کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگے تھے, تو رسول خدا نے اللہ کے حکم پر لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ ایک جگہ ہے حبشہ, افریقہ کی سائٹ پہ ہے, جس کو اب آپ ایتھوپیا کہتے ہیں, وہاں چلے جائیں. وہاں کا بادشاہ کرسچن ہے لیکن وہ بہت اچھا ہے. تو کون لے کے گیا تھا اس قافلے کو؟ حضرت جعفر. اور حضرت جعفر نے وہاں جا کر اتنی اسٹرانگ تقریر کی کہ وہ جو نجاشی کرسچن بادشاہ تھا, آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ارے جو ہم نے بائبل میں پڑھا ہے اس میں اور اس میں تو کوئی ڈفرنس نہیں ہے, آپ تو بالکل سچی بات کر رہے ہیں. اور پھر اس نے مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا, ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی. اسی طرح سے حضرت علی سے تو واقف ہیں, کتنی ساری سٹوریز آپ حضرت علی علیہ السلام کی سن چکے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا کی مدد اس وقت کی جب وہ بہت چھوٹے تھے, جب رسول خدا نے ایک دعوت منعقد کی اور سارے بڑے بڑے لیڈرز کو اور بڑے بڑے ٹرائبس مین کو اور بہت بڑے بڑے جو بادشاہ ٹائپ لوگ تھے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے, ان کو بلایا. تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم ہولی پروفٹ کی مدد کریں گے. صرف کس نے کہا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد کے بیٹے حضرت علی علیہ السلام نے, کہ میں آپ کی مدد کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
حضرت فاطمہ بنت اسد رسول خدا کے لیے ایک بہت بڑی ڈھارس تھیں، بہت بڑی محبت تھیں، بالکل ماں کے جیسی تھیں۔ اسی لیے جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبا ان کی کفن کے لیے دی، ان کی قبر میں اترے، ان کو قبر میں اتارا اور ان کی بخشش کی دعا کی۔ اس سٹوری میں جو سب سے اچھا خوبصورت میسج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز میں سے ایک بہت خوبصورت بلیسنگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس نے اللہ کے نبی سے محبت کی اس نے سب کچھ پا لیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی کامیابی رکھی اور اس آخرت میں بھی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب نیک اور اچھے مسلمان بن سکیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے پروفٹ نے جو میسج ہمیں دیا ہے ہم اس پر اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ شکریہ۔ کل پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔